ہندو مذہب کی کتاب تورات اور بائبل اور قرآن مجید کے اندر ایسے عالمی حادثے کا ذکر ملتا ہے جس نے دنیا کے تمام تر مخلوقات کو تباہ کر کے ایک بار پھر انسانیت کو یہاں آباد کیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور عظیم ترین سیلاب کا، جس نے ان کی قوم کو غرق کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو پانی سے کور کر دیا اور زمین پر موجود ہر ایک جاندار چیز کو ختم کر دیا، سوائے ان لوگوں اور جانوروں کے جو اس کشتی کے اندر موجود تھے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تیار کی تھی۔ اور دنیا کے بڑے قدیم مذاہب کے اندر اس زمینی تباہی کا ذکر بھی موجود ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام صحیفوں انبیاء کرام کی تعلیمات جو کہ بگڑی ہوئی شکل کے اندر موجود ہیں، سب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ طوفان نوح کوئی قصہ کہانی نہیں، بلکہ نہ صرف اس تباہی کے سائنٹیفک ثبوت موجود ہیں، بلکہ کوہ جودی پہاڑ اسی کشتی کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جو ہزاروں سال اس پہاڑ پر موجود جمی برف کی وجہ سے محفوظ رہ گئے اور اللہ کے اس عذاب کے وعدے کو سچا ثابت کر دکھایا۔ طوفان نوح کا واقعہ یقیناً آپ سب نے کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں سنا ضرور ہوگا، مگر اس قدر گہرائی کے اندر جا کر کبھی غور نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی اس پر غور و فکر کر کے اس سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تباہی تو ان لوگوں کا مقدر تھی جو کہ نافرمان اور مشرک لوگ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو نافرمان قوم اس کے پیغمبروں کا انکار کرتی ہے یا پھر شرک کرتی ہے تو اس پر اس طرح کی تباہی آتی ہے، جو کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد بھی آئی۔ لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالف قوم کوئی عام قوم نہیں تھی، بلکہ یہ آج کے دور کے الومناتی یعنی شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، جو کہ لگاتار خدا کی تخلیق کو بدل رہے تھے۔ انہی لوگوں نے جانوروں، پودوں، ہر چیز کو اپنی مرضی سے بدلنا شروع کر دیا تھا، اور یہ اتنے ایڈوانس تھے کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی انسان خلا کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہے جتنا یہ لوگ جانتے تھے۔ یہ لوگ اس وقت بھی اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے خلا کے اندر سفر کیا کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اہرام مصر جیسے اسٹرکچر کو تیار کیا، جو کہ طوفان نوح کے بعد بھی بچ گئے، مگر ان سب لوگوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہ علومناتی کام اس دور کے اندر بھی کر رہے تھے اور آج کے دور کے اندر بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ پودوں، جانوروں، خود انسانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اور ان کی تخلیق کو بدلنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر طرح سے خدا کی تخلیق کو چیلنج کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی علومناتی اس قدر ایڈوانس تھے اور انہیں اپنی ٹیکنالوجی اور خود پر اس قدر بھروسہ تھا کہ حد سے زیادہ بڑھنے لگے، تب جا کر اللہ نے ان پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا۔ انسانی جسم کے اندر بدلاؤ کرنے کے بعد یہ لوگ اس وقت ایسے دکھتے تھے جو کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی ہمیں ہزاروں سال پہلے کے انسینٹ سویلائزیشن کے نشانات، مثلاً اہرام مصر کی دیواروں پر بھی کندہ کیے ہوئے نشان ملتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک شخص موجود ہے جس کا چہرہ تو کسی جانور کی طرح ہے مگر جسم انسان کا ہے، یعنی ان کا اوپر کا دھڑ تو کسی پرندے یا لومڑی کی طرح تھا مگر جسم انسان کا تھا۔ یہ سب بدلاؤ ان لوگوں نے خود اللہ کی تخلیق بدل کر اور اس کا مذاق بنا کر ایجاد کر لیے تھے، اور انہی لوگوں نے اہرام مصر کو اپنے لیے بنایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور ان کی تبلیغ میں کئی سو سال گزار دیے، پر یہ لوگ باز نہیں آئے۔ اسی طرح ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان لوگوں کی عمریں بھی بہت کافی لمبی تھیں۔ جب یہ قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا اور ان کے لیے عذاب کا وقت طے ہو گیا تاکہ یہ سب کے سب لوگ اس میں ڈوب کر ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ 3 حصوں کے اندر بڑی کشتی کو تیار کر لو، جو کہ 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی ہوگی۔ اس پر اپنے ماننے والوں اور خاندان کے افراد اور ہر ایک جانور کا جوڑا سوار کر لو جو اس وقت جینیٹک انجینئرنگ کا شکار نہیں ہوئے تھے، یعنی اس کشتی پر اللہ کے حکم کے مطابق ایسے جانوروں کو سوار کیا گیا تھا جو کہ اس وقت کے انسانوں کی طرح جینیٹک انجینئرنگ کا شکار ہوئے بغیر اپنے خود کی اصلی نیچر پر موجود تھے۔ اسی طرح ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا تلاش کرنا مشکل کام تھا، لہٰذا اللہ کے حکم سے یہ تمام جانور ایک ایک کر کے اس کشتی کے پاس اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور اس میں خود سے ہی سوار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے خلاف جانے والی قوم اس قدر ایڈوانس تھی اور ان کے پاس اتنا علم تھا کہ یہ لوگ پورٹل کے ذریعے آسمان کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کیا کرتے تھے، اور زمین پر واپس آ کر یہ لوگ عام انسانوں کو اپنے حکم کے مطابق غلاموں کی طرح اپنے اشاروں پر چلنے کا کہتے، ان کے خدا بن کر۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ قدیم مصری لوگ اس طرح کے جینیٹیکلی موڈیفائڈ انسانوں کو اپنا خدا بنا کر پہلے بھی پوجتے تھے، اور آج بھی ان کی جیسی تصویریں دنیا کے مختلف کونوں میں مل رہی ہیں۔ بالکل یہی کنسیپٹ ہم 2021 میں آنے والی ایک ہالی ووڈ فلم ایٹرنلز کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ آسمان کے اندر سے آنے والے کچھ سپر پاور رکھنے والے لوگ جو انسان ہی دکھتے ہیں مگر ان کے پاس خداؤں کی طاقتیں ہیں، یہ لوگ دوسری دنیا سے ہمارے پلانٹ زمین پر آتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے درمیان گھل مل جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہاں سے بسنے والے لوگوں کو اور یہاں سے بسنے والی ہر ایک چیز کو یہ اپنی مرضی سے بدلنا شروع کر دیتے ہیں، سیم وہی چیز جو آج کے دور کے اندر بھی علومناتی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جب بھی زمین پر واپس
آتے ہیں تو جہاں کے لوگوں کے جسموں کو اور نظام کو خدا کی طرح بدلنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ جہاں پر موجود انسانوں سے اپنی عبادت کرواتے ہیں، جن کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہو کر ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ کرنے لگے۔ ان علماناتی کے بت آج بھی نیوزی لینڈ، ساؤتھ امریکہ اور الاسکا کے اندر موجود ہیں، جس کی یہ آج کے علماناتی پوجا کرتے ہیں۔ بائبل کے مطابق سیلاب سے پہلے آسمان سے فرشتوں کو اتارا گیا تھا، کیونکہ نوح علیہ السلام اور عام انسان ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ کنسیپٹ فلم نوحہ کو، جو کہ ہالی ووڈ کی فلم ہے، اس میں دکھایا گیا ہے۔ جبکہ یہ فرشتے آسمان سے زمین پر پہنچتے ہیں تو یہ پہاڑوں کی طرح اونچے تھے، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں اور ان کے گھر والوں کو بچا کر ایک کشتی کے اندر سوار کیا اور ان علومناتی یعنی ایول لوگوں کو روکے رکھا جب تک کہ سیلاب شروع نہ ہو گیا۔ بائبل سے ہمیں اس بات کا بھی حوالہ ملتا ہے کہ یہ مخلوق علومناتی دوسرے سیارے پر آباد ہو چکی تھی، جیسا کہ آج کے انسان 2024 تک مارس پر آباد ہونے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ یہ علومناتی لوگ ارتھ اور جوپیٹر کے درمیان ایک سیارے پر موجود رہتے تھے، اور جب اس سیارے کو تباہ کیا گیا تو یہ زمین پر واپس آ گئے اور زمین پر فساد پھیلانے لگے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے جانوروں، پرندوں، یہاں تک کہ پودوں کے اندر بھی سپرمز کو بچائے رکھنا۔ اللہ کی تخلیق کو یہ بدل رہے تھے۔ انہی لوگوں نے آسمان کے اندر سفر کرنے کے لیے، بے تحاشا انرجی کو حاصل کرنے کے لیے مصر کے اندر اہرام مصر کو بنایا، جو کہ ان کے لیے سپر پلانٹ تھے، اور زمین کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو استعمال کرتے ہوئے بے تحاشا انرجی کو پیدا کرتے، جو کہ کبھی ختم نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے زمین کو دھونا ہی آخری حل تھا، تاکہ آخر تک قیامت تک کے آنے والے انبیاء کرام اور انسانوں کی تبلیغ کا جو سلسلہ چلنا تھا وہ برقرار رہے۔ اگر یہ سیلاب تمام دنیا کے انسانوں پر ایک ساتھ آ جاتا تو دنیا کو کوئی بھی انسان نہ بچ پاتا، انسانی نسل ہی ختم ہو جاتی۔ لہٰذا جو لوگ ان تبدیلیوں سے یعنی جینیٹیکلی موڈیفیکیشن سے بچے ہوئے تھے، انہیں ایک کشتی میں سوار کر کے بچا لیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ سیلاب کے بجائے کوئی بھی آسمانی آندھی یا آتش فشاں پہاڑ کو پھاڑ کر انہیں تباہ کر دیتا اور اپنے لوگوں کو کہتا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، جیسا کہ بعد میں آنے والی امتوں کے ساتھ ہوا۔ لیکن کیونکہ یہ علومناتی پوری دنیا پر اپنا اثر چھوڑ چکے تھے، لہٰذا سیلاب کے ذریعے ان سب کو تباہ کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل موجود نہیں تھا کہ زمین ان کے وجود سے بالکل ہی پاک ہو جائے۔ نسل انسانی کو قائم رکھنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے 3 بیٹوں کو بچا لیا گیا۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹا گمراہ ہو کر ایک پہاڑ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور اس سیلاب کے وقت پہاڑی پر چڑھ کر بھی ڈوب گیا۔ علومناتی نے حضرت نوح علیہ السلام کو آفر بھی کی تھی کہ ہم تمہیں آسمانوں کے اندر گھومنے کا علم عطا کریں گے، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی کی تیاری شروع کر دی۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہاں پر تو کوئی آس پاس سمندر بھی موجود نہیں ہے، تو کیا اس کشتی کو آپ خشکی پر چلائیں گے؟ جب یہ لوگ تباہ ہو گئے تو اس مجسمے دنیا کے مختلف کونوں میں چلے گئے، اور بعد میں آنے والی بت پرست قوموں نے انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ الاسکا سے لے کر ساؤتھ ایشیا اور نارتھ امریکہ میں ملنے والے مجسمے بالکل ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ علومناتی چاہتے تو دوبارہ زمین سے باہر نکل سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اس وقت یہ ٹیکنالوجی موجود تھی، مگر ان کا حال بالکل ڈائناسورز کی طرح ہوا کہ آسمان کڑکدار بجلی اور پانی برسا رہا تھا تو زمین پر کوئی خشکی بچی ہی نہیں تھی۔ یہ لوگ جاتے تو بچ کر کہاں جاتے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ قرآن مجید اور دوسری مذہبی کتابوں میں علومناتی کا زیادہ ذکر موجود نہیں ہے، مگر ان سب کی نشانیاں ضرور ملتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے وقت کے اندر انتہائی ایڈوانس تھے اور لوگوں سے اپنی پوجا اور عبادت بھی کروایا کرتے تھے، اور اسی لیے مصر کے لوگوں نے انہیں خدا کا درجہ دے کر ان کو پوجنا شروع کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ نمرود اور فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ انہی سے متاثر ہو کر علومناتی آئیڈیالوجی آج بھی شیطان کی عبادت ان کی آئیڈیالوجی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی نہیں بدلی۔ آج بھی یہ لوگ ہمارے درمیان موجود رہ کر اللہ کی تخلیق اور انسان کے اندر چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اور مسلسل بدل رہے ہیں، پوری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، اور دنیا کی تباہی سے پہلے یہاں سے نکل کر ایک الگ دنیا بسانا چاہتے ہیں، ہر چیز کو بدلنا چاہتے ہیں اور ایک بار پھر اس غضب و غضب کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جب یہ لوگ اللہ کی تخلیق میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک بنا کر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، نوح علیہ السلام اور ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کے باوجداد کی طرح، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب۔ ان واقعات کو سن کر اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے۔ میں ملوں گی آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔